بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جو کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس جو کہ سی ایس پریپریشن سیریز کے حوالے سے ہم نے شروع کی تھی، تو ٹریک بال کے حوالے سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ٹریک بال کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں، اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کے ٹائپس کیا ہیں اور اس کے یوزز کہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو ون بائی ون ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ واٹ از اے ٹریک بال۔ تو ٹریک بال بالکل ایک ماؤس کی طرح ہوتا ہے، ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے، لیکن ماؤس اور اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے کہ ہم عام طور پہ اپنے ماؤس کو ہاتھ میں لے کے اس کو سکرول کرتے ہیں، اس کو موو کرتے ہیں کسی سرفیس پہ، جیسے کہ ماؤس پیڈ پہ یا ٹیبل پہ، تو ٹریک بال اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ ٹریک بال ایک اسٹیشنری ڈیوائس ہے اور ہم اپنے ہاتھ کو، اپنی فنگرز کو اس کے اوپر موو کرتے ہیں۔ تو صرف یہی ڈفرینس ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے جو فنکشنز ہیں وہ بالکل ماؤس کے ہیں، یہ ماؤس کا الٹرنیٹ ہے۔ تو اس کو ہم پھر یوز کیوں کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے یوزز ریزنس ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ پکٹوریل دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈیوائس ہے اور یہ اس کے اوپر بال لگا ہوا ہے۔ اگر ہم ماؤس کے ساتھ کمپیریٹو کریں اس کا، تو کمپیریزن میں ماؤس کے نیچے بال لگا ہوا ہوتا ہے جو کسی سرفیس پہ گھمانے پہ اپنے آپ کو سرکولیٹ کرتا ہے، سفیریکلی اس کی موشن ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری اسکرین پہ کرسر موو کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس ڈیوائس کو موو نہیں کرتے، بلکہ اس کے بال کے اوپر اپنی فنگرز کو موو کرواتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری اسکرین کے اوپر کرسر موو کرتا ہے۔ اس کی مزید کچھ شیپس اینڈ ڈیزائن ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور شیپس ہیں، اور اس میں بہت ساری ورائٹیز ہیں، مختلف فنکشنز ہیں، مختلف طریقوں سے یوز ہوتے ہیں، مختلف ان کی اپلیکیشنز ہیں۔ تو سب پہ بات ہوتی ہے۔ اگر اس کی فیچرز اینڈ کمپوننٹس کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے ایک بال ہوتا ہے جو کہ موومنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے اسکرین پہ اپنے کرسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک سینسر ہوتا ہے۔ سینسر کیا کرتا ہے کہ یہ ہماری اس روٹیشن کو، جب ہم اس بال کے اوپر، سینسر کے اوپر اپنی فنگرز کو پٹ کرتے ہیں اور اس کو موو کرتے ہیں، تو اس سینسر کو یہ جب ان پٹ ملتی ہے تو وہ سینس کر کے ہمارے کرسر کو، جو ہماری کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ موو کرواتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک بٹنز کی بھی ہمیں سیریز ملتی ہے، مختلف ورائٹیز میں مختلف بٹنز ہوتے ہیں، جیسے کہ ماؤس کے اوپر ایک رائٹ کلک، لیفٹ کلک اور سکرول کے لیے ایک پہیہ نما چیز لگی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اس طرح کی مختلف آپشنز ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایرگونومکس کی اگر ہم بات کریں تو مینی ٹریک بال آر ڈیزائن فار دا ایرگونومک کمفرٹ ریڈیوسنگ دا اسٹرین آن دی ریسٹ اینڈ آرم۔ جیسے کہ اگر ہم ماؤس کو یوز کرتے ہیں تو اگر ہم لمبے ٹائم تک ماؤس یوز کرتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلس پل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ فیچر ملتا ہے کہ یہ ماؤس کی نسبتاً کمپیریٹیولی زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مختلف ٹائپس آف ٹریک بالز کی بات کریں تو یہاں پہ تھم کنٹرول ٹریک بال، جس کو ہم اپنے تھم کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے اگر ہمیں آپ کو پکچر دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سائڈ پہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ بالکل ماؤس کی طرح ہے، لیکن ماؤس کا یہ جو اندر نیچے والی سائڈ پہ جو بال لگا ہوا ہوتا ہے یا لائٹ سینسر لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے یہاں پہ سائڈ پہ بال لگا ہوتا ہے جس کو ہم اپنے تھم کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، اس کو موو کرواتے ہیں اور اسکرین پہ کرسر موو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فنگر کنٹرول ٹریک بال کی اگر ہم بات کریں تو اس کی پکچر بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ماؤس اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو ڈیزائن بالکل ایک جیسا ہے، لیکن یہ جو بال ماؤس کی لوور سائڈ پہ ہوتا ہے تو اس کے اپر سائڈ پہ ہے، اور اس کو ہم اپنی فنگر کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم ہینڈ ہیلڈ ٹریک بال کی بات کریں جو کہ ہم اپنے ہاتھ میں اٹھا کے یوز کر سکتے ہیں، جس کی آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے، جو بالکل ایک پسٹل نما یا ریموٹ نما چیز نظر آ رہی ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اس کے اوپر اپنے تھم کے ذریعے اس کے بال کو موو کرواتے ہیں اور اپنی اسکرین پہ لگے کرسر کو کنٹرول کرتے ہیں۔
اس کے بعد اگر ہم اس کے کچھ ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس میں اسپیس سیونگ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم پرسیجن کی بات کریں اور ساتھ ہی ہم ایرگونومک کی بات کریں تو یہ سارے فیچرز ہمیں ملتے ہیں جو کہ ہمیں ماؤس کی نسبتاً یہاں پہ زیادہ ایڈوانس لیول پہ ملتے ہیں. ان کو آپ ریڈ کر لیجئے گا. اور پھر اس کی ورسٹائلٹی کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پہ ہے، جیسا کہ ہم یہاں پہ ان ایون اور سافٹ سروس پہ بھی ہم اس کو یا کسی ایسی سرفیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ عام طور پہ ماؤس نہیں یوز ہوتا ہے. جیسا کہ ہم اگر اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے یوز کریں تو ہمارے جو بستر ہوتا ہے اس پہ ماؤس کی موومنٹ اتنی اسموتھ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمارے پاس ٹریک بال ہے تو ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کے ڈس ایڈوانٹیج کی بات کی جائے تو یہاں پہ لرننگ کرو، یعنی کہ جو ماؤس کو ہم لوگ ٹریڈیشنلی یوز کرتے ہیں تو اگر ہم ٹریک بال پہ شفٹ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے ہاتھ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. اور اس کے علاوہ لمیٹڈ اویلیبلٹی کی اگر بات کی جائے تو یہ ماؤس کی نسبتاً لیس کامن اویلیبل ہے اور یہ اسپیسیفک نیڈس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم اس کو گیمنگ پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں یا کوئی ایسے سینیریز ہوتے ہیں جہاں پہ عام طور پہ ہم نارمل ماؤس نہیں یوز کر پاتے. اور اس کی اسپیڈ ڈفرینشیل کی اگر بات کی جائے تو ہمیں ٹریڈیشنل ماؤس کی نسبتاً اس میں اسپیڈ ڈفرینس بھی ملتا ہے کہ ہم جیسے کہ ماؤس کو فاسٹ وے میں موو کروا سکتے ہیں، جیسے کہ وہ ہمارے بالکل ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے اور اس کو ہم سرفیس پہ یوز کرتے ہیں تو ہاتھ کو جتنی تیزی سے موو کریں گے تو ماؤس اتنا ہی اسپیڈی وے میں موو کرے گا. لیکن یہاں پہ اس کی جو سینسر ہوتی ہے، جو بال ہوتی ہے، وہ ایک جگہ پہ شفٹ اسٹیشنری ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم اپنے فنگر کو یا تھم کو موو کرواتے ہیں تو وہ اسپیڈ ڈفرینشیل بھی یہاں پہ اکر ہو سکتا ہے کہ موومنٹ سلو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے کامن یوزز کی بات کریں تو یہ گرافک ڈیزائن میں یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ گیمنگ پرپزز کے لیے یوز ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اگر ہم اس کے ایکسیسیبلٹی کی بات کریں تو یوزر ود موبیلٹی ایشو میں فائنڈ اے ٹریک بال ایزیئر ٹو یوز دین اے ٹریڈیشنل ماؤس. یہاں پہ میں اس لیکچر کو سمرائز کرتا ہوں تو ٹریک بال ہمیں بالکل ایک ماؤس کا فیچر پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایڈوانٹیجز جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں تو وہ ہیں اسپیس سیونگ، ایرگونومکس اور اس کے علاوہ کچھ مزید ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.